أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اے لوگو، ہاں اب نزع کے وقت کثرت مال کی حرص اور اولاد پر فخر کرنے کے برے نتیجے کو جلد جان جاؤ گے. پھر یقیناً تم قبروں میں جلد جان جاؤ گے. یقیناً اگر تم مال کی حرص کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال کی حرص میں مبتلا ہو کر آخرت سے کبھی غافل نہ ہوتے. بے شک تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر بے شک ضرور قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں عطا کی تھی. جیسے صحت ہے، صحت کے بارے میں سوال ہوگا، فراغت کے بارے میں سوال ہوگا، امن کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ نے جو تمہیں امن و سکون دیا تھا وہ کیسے گزارا تھا. عیش و عشرت کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جن سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے ان کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی تھی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ان نعمتوں کا شکر ترک کرنے پر انہیں عذاب بھی دیا جائے گا. تو ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ نے دنیا میں جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا تعلق جسم سے ہو، جسمانی نعمت ہو تو اس سے بھی سوال ہوگا، اس نعمت کا تعلق روح کے ساتھ ہے تو اس سے بھی سوال ہوگا. وہ نعمت ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی ہو اس سے بھی سوال ہوگا. یہاں تک کہ ٹھنڈا پانی پینے پر بھی سوال ہوگا. تمہیں جو ٹھنڈا پانی ملا تھا تم نے اپنے جسم کو تسکین دی تھی، بتاؤ ٹھنڈا پانی پی کے تم نے کیا کیا تھا. اللہ، درخت کے سائے میں بیٹھ کر جو تمہیں چین و سکون اور آرام ملا تھا بتاؤ اس وقت پھر تم نے کیا کیا تھا، یہ بھی سوال ہوگا. راحت کی نیند، سکون کی نیند تمہیں نصیب ہوتی تھی، اس نیند سے بیدار ہو کر تم کیا کرتے تھے، یہ بھی سوال ہوگا. یعنی ہر چیز کے بارے میں وہاں سوال ہوگا. اور ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. فرمایا اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے. بے شک کان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آنکھ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا. آنکھ نے کیا دیکھا تھا، کان نے کیا سنا تھا، دل میں کس کو بسایا تھا، ان چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حالانکہ ہمارے پاس تو صرف دو سیاہ چیزیں ہیں، ہمارے پاس تو صرف دو سیاہ چیزیں ہیں، وہ کھجور اور پانی. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے. کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ اور عرض کی کہ دشمن حاضر ہیں اور ہماری تلواریں کاندھوں پر ہیں، کچھ ہمیں راحت و سکون میسر ہی نہیں، کوئی اور نعمتیں موجود ہی نہیں ہیں، تو کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا ان قریب ایسا ہی ہوگا، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے انہی چیزوں کے بارے میں ہی سوال ہوگا.
اگر کھجور اور پانی پی رہے ہیں، کھجور اور پانی پی کر تلواریں تمہارے کندھوں پر ہیں اور تم دشمن کا مقابلہ کر رہے ہو، تو تلوار کا ایک ایک وار گواہی دے گا کہ اے اللہ تیری نعمتیں کھا کر سوتے نہیں رہے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں رہے۔ تلوار کو لگنے والا خون کا ایک ایک قطرہ گواہی دے گا کہ اے بار الہ، اگرچہ نعمتوں کی فراوانی نہیں تھی لیکن غیرت ایمانی ان کے پاس بڑی تھی، کبھی چین کی نیند نہیں سوئے، رات کو حکم ہوا تو رات کو چل پڑے، دن کو حکم ہوا تو دن کو چل پڑے تیرے دین کی سربلندی۔ فرمایا ان قریب ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا تھا؟ تو بتاؤ اس جسم کے ساتھ تم نے ہمارے معاملے میں کیا کیا؟ ٹھنڈا پانی پی کے پھر تم نے ہمارے بارے میں، ہمارے معاملے میں کیا کیا؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بندہ ہلنے نہیں پائے گا جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے گا۔ 5 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں، اپنی زندگی کہاں خرچ کی تھی، زندگی کن کاموں میں خرچ کی تھی، اپنی عمر کہاں لوٹا دی تھی۔ یہ جو زندگی ملی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، یہ زندگی تیری کہاں گزرتی رہی، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس وقت پھر وہ ریل جو ہے وہ ریورس گھومے گی، وہ زندگی میں کیے گئے تمام کام اس کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، ہاں یار میں نے تو یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا۔ پھر چھان بین ہوگی، اچھا کیا کیا اور برا کیا کیا۔ تو اچھائیاں الگ ہو جائیں گی اور برائیاں الگ ہو جائیں گی، تو پھر وہاں فیصلہ ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا اس کی جوانی کے بارے میں، تجھے جو جوبن والی جوانی دی تھی بتا یہ جوانی تو نے کن کاموں میں گزاری تھی؟ طاقتور جسم دیا تھا، جوانی دی تھی اور باہمت بنایا تھا، تو بتاؤ یہ جوانی کیسے گزری تھی؟ تیسرا سوال ہوگا اس کے مال کے بارے میں، مال کہاں سے حاصل کیا تھا، کن ذرائع سے حاصل کیا تھا، کن کن چیزوں کے سے اس مال کو طلب کیا تھا اور حاصل کیا تھا، یعنی حلال طریقوں سے لیا تھا، حرام طریقوں سے لیا تھا، مال کہاں سے حاصل کیا تھا۔ چوتھا سوال ہوگا کہ اس مال کو خرچ کہاں کیا تھا، اچھے کاموں میں خرچ کیا تھا، غلط کاموں میں خرچ کیا تھا، نفس کی خواہش کے مطابق خرچ کیا تھا، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا تھا، تو یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور مال کہاں خرچ کیا۔ اور آخری سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ جتنا تجھے علم تھا تو نے کتنا علم سیکھا اور اس پر کتنا عمل کیا، کتنا علم سیکھا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ تو فرمایا یہ 5 سوال ہوں گے، ان 5 سوالوں چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، تب تک بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ پوری زندگی آ گئی نا، پوری زندگی کے معاملات آ گئے نا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے، میں رات کو پڑھ رہا تھا کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی اللہ رب العالمین کی نظر سے غائب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے انسان کی زندگی کا ہر لمحہ۔ اب اس رب کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمارے ہر گزرے ہوئے غلط لمحے پر اللہ رب العالمین انتقام نہیں لیتا، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ اب قیامت کا دن ہوگا، بتائیں جس کی زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ اپنی عمر کہاں خرچ کی تھی، تو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ساری عمر رب کی نظر میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہ رہا ہے بتا آپ کہاں خرچ کیا تھا، اور پھر اس کے پاس تو اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، اس کے بعد تو سب لکھا ہوا ہے، اور ایک کتاب سامنے ہوگی اور کہا جائے گا پڑھ اس کتاب کو، اور آج کے دن تو تیرے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ تو اس کتاب میں سب لکھا ہوگا، پوری زندگی لکھی ہوگی،
زندگی کے تمام کام اور معاملات لکھے ہوں گے. اللہ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے سلامتی کی دعائیں مانگتے رہیں اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد اور اللہ کی فرما برداری میں گزرتا رہے، تاکہ جب سوال ہو تو پھر نیکیوں کا پردہ بھاری ہونا چاہیے، بدعمالیوں سے ہم محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.